بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے الزامات یعنی کہ ان پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا، جس میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات لگائے گئے، جو الزامات لگائے گئے، ان میں سے کچھ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے اور باقی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ خلیفہ عثمان بن عفان یعنی کہ خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 18واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ہمارے 3 پارٹ میں آپ لوگوں نے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے الزامات، اعتراضات دیکھے تھے، اور چوتھے پارٹ میں ان پر لگنے والے اعتراضات کے اصل واقعات، اصلی حقائق جو تھے وہ دیکھے تھے، اور آج کی ویڈیو میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے ان کے اوپر لگنے والے الزامات جو باقی رہ گئے تھے پچھلی ویڈیو میں، وہ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، ان پر جو لگنے والا چھٹا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اپنے حاشیہ نشینوں یعنی کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل قربت کو انہوں نے ملک کے اطراف میں جو وسیع زمین تھی وہ انہوں نے ان کو مراد فرمائی تھی، ان کو جو تھی وہ زمین عنایت کی تھی، تو یہ الزام ان پر عائد کیا گیا تھا۔ تو اس کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں بہت سارے اہل یمن اپنے گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی سکون کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کے سہولت کے خیال سے ان کو کچھ زمین جو تھی وہ الاٹ کی تھی، یعنی کہ کچھ زمین دی تھی ان کے جو باقی یمن کی زمین تھی اس کے تبادلے میں۔ تو مثلا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قطعہ زمین دیا، تو اس کا معاوضے میں کندہ میں اس کی مملوک جائیداد پر قبضہ کیا۔ تو سامعین کرام، اسی طرح انتظامی حیثیت سے اس قسم کا رد و بدل ناگزیر تھا۔ عراق میں بہت سی زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے اس کو قابل زراعت بنایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من احبی ارضا میتتا فہی لہا پر عمل کر کے ان کو اس زمین کا مالک قرار دے دیا، اور ملک کو آباد اور قوم کو خوشحال اور قوم کو مضبوط کرنے کے لیے اس قسم کی ترغیب و تحریض کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے کہ ملک کو مزید مضبوط کیا جائے۔ سامعین کرام، ان پر لگنے والا ایک اور الزام کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اخلاقی یا سیاسی مسئلے کی بنا پر کسی صحابی کی تعذیب کی ہے، تو اس پر ان کی تذلیل نہیں ہوئی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہو چکا تھا، جیسا کہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑا اٹھانے پر لگا دیا تھا۔ اسی طرح ایاز بن غنم کو انہوں نے ان کا قیمتی کرتا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اس کو بلوایا، وہ ولی تھے تو ان کو وہاں سے بلوا کر ان کا قیمتی کرتا اتروایا اور ان کو بکریاں چروانے پر لگا دیا تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے مارے تھے، تو کسی نے ان کو
صحابہ کرام کی اس طرح تذلیل کرنے پر معمول یعنی کہ معصول نہیں کیا تھا، تو یہ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اکبر صحابہ کی توہین کیا، تو یہ ان پر جو ہے الزام وہ بھی بے بنیاد ہے۔ اسی طرح سامعین کرام ان پر یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جلا وطن کیا ہے، تو انہوں نے جلا وطن نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ترک دنیا ہو گئے تھے، کیونکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تحقیق کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو ان کو اپنے دربار میں بلایا، یعنی کہ دربار خلافت میں جب ابو ذر غفاری حاضر ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے فرمایا کہ آپ میرے پاس رہیں، آپ کے اخراجات کا میں کفیل ہوں گا، یعنی کہ آپ کے سارے اخراجات میں کروں گا، آپ میرے پاس رہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہاری دنیا کی مجھ کو ضرورت نہیں، تو وہ دنیا کو ترک کر کے ایک الگ گاؤں میں جا کر آباد ہو گئے تھے، جو پہلے بھی ویڈیوز میں ان کے متعلق واقعہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ ان کی جلا وطنی کی روایت کے برخلاف ایک مستند روایت موجود ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری عہد تا کر شام میں تقسیم غنیمت کے عہدے پر مامور تھے۔ البتہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ سختیاں ہوئیں، لیکن اس کی ان سے تذلیل نہیں ہوئی۔ ایک مصحفہ کے سوا تمام مصاحف کے جلا دینے کا الزام صرف ان لوگوں کے نزدیک قابل وقت قرار پا سکتا ہے۔ سامعین کرام، جن کے دل بصیرت سے اور آنکھیں بصارت سے محروم ہیں، ان کے نزدیک اس طرح کی باتیں صحیح ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود کوئی صحیفہ ترتیب نہیں دیا، خود کچھ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ فتنے کے ظہور سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف تیار کرایا تھا، یعنی کہ نسخے تیار کروائے تھے، اسی کی نقلیں جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے تمام ملک کی اطراف میں بھیجی تھیں، تاکہ امت مسلمہ کو تمام کو ایک جگہ متفق کیا جائے، ان کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے۔ وہ صحیفے جن کے متعلق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جاری کیے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جو تھے وہ بنا کر رکھے ہوئے تھے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک میں تقسیم کیے تاکہ تمام امت ان پر قائم رہ سکے۔ تو سامعین کرام، اسی میں ایک اور جو ہے الزام کہ اس میں شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت ہی رحم دل اور رقیق القلب تھے، لیکن شرعی حدود کے اجرا میں انہوں نے کبھی تساہل سے کام نہیں لیا، جن واقعات کی بنا پر ان کو اجر حدود میں تغفل کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو تھی وہ حدود میں غفلت سے کام لیا۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے ان کا واقعہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ عمر بن خطاب، عمر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ پر جو تھا وہ قصاص تھا، یعنی کہ انہوں نے حرمزان ایک شخص تھا اور اس پر ان کے قصاص تھا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا تھا، اور اس کے علاوہ ولید بن عقبہ پر شراب خوری کی حد جاری کرنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی تھی۔ تو سامعین کرام، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حرمزان کا واقعہ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤہ مجوسی نے شہید کیا، تو عبید اللہ بن عمر یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اس وقت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے غصے میں آ کر ابو لؤلؤہ مجوسی کی لڑکی کو اور حرمزان کو، جو کہ ایک نو مسلم ایرانی مسلمان تھا، ان کو
قتل کر دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ سب اس سازش میں شریک تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی سازش میں۔ تو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے سب سے پہلے ان کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا گیا وہ انہی کا تھا۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق رائے طلب کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبید اللہ بن عمر کو حرمزان کے قتل کے قصاص میں قتل کر دینے کا مشورہ دیا، اور بعض مہاجرین نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوئے اور ان کا لڑکا آج مارا جائے۔ تو عمر بن عاص نے کہا، امیر المومنین اگر آپ عبید اللہ کو معاف کر دیں گے تو امید ہے کہ خدا آپ سے باز پرست نہ کرے گا۔ الغرض ناظرین کرام، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ کے قتل کر دینے کے خلاف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ حرمزان کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے بحیثیت امیر المومنین میں اس کا ولی ہوں اور قتل کی بجائے دیت دینے پر میں راضی ہوں۔ اس کے بعد خود انہوں نے اپنے ذاتی مال سے دیت کی رقم دے دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس عمدگی کے ساتھ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بہتر اور فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسرا واقعہ ان کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا گیا تھا، یعنی کہ ولید بن عقبہ کی شراب نوشی کا مقدمہ جو تھا، تو سامنے کرنا اس پر ولید بن عقبہ جو کہ ولی تھے کوفہ کے، ان پر شراب نوشی کا مقدمہ تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو معزول کر دیا تھا، لیکن ان پر حد کی اجرا نہیں کی تھی۔ حد جو تھی وہ ان پر اس کے اجرا میں تھوڑی تاخیر کی تھی، وہ اس وجہ سے کیونکہ جو گواہ تھے وہ کامل اطمینان نہیں تھا گواہوں پر، اور جیسے ہی ان کے اوپر اس مقدمے کے کافی گواہ یا ثبوت ان پر پہنچ گئے، ان کو مل گئے، تو پھر انہوں نے اس کے جو حد تھی وہ بھی اس پر حد کا اجرا کر دیا۔ سامنے کرام، اس کے علاوہ یہ خیال کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے موثوق روایت کو چھوڑ کر روایت شاذ پر عمل کیا، یعنی کہ کچھ اس طرح کی کہ اسلام میں انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے، یہ بھی قطعی غلط ہے۔ البتہ اجتہادی مسائل میں اختلاف آراء ہوا، اور یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس قسم کے ان سب میں اس قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور مذہب میں اختراع بدعت کا جو الزام ہے یہ نہایت ہی غلط اور سرسرا، بالکل اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اتباع سنت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حیات تھا۔ منی میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز ادا کرنے میں بھی دراصل ایک نص شرعی پر مبنی تھا۔ چنانچہ جب صحابہ نے اس کو بدعت پر محمول کر کے اس پر ناپسندگی کا اظہار کیا تو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجمع میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی حسب ذیل وجہ بیان کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابو، جب میں مکہ پہنچا تو یہاں اقامت کی نیت کر لی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو کسی شہر میں اقامت کی نیت کرے اس کو مقیم کی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اور سامعین کرام، 12واں ان پر جو الزام ہے وہ ہے کہ مصری وفد کے ساتھ بد عہدی۔ تو سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ ان کے مصری وفد کے ساتھ جو بد عہدی کا واقعہ ہے اس کی اصل حقیقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کی جائے گی دوبارہ، جب ان کی شہادت پر ویڈیو بنائی جائے گی اس میں انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔